یہ کہانی اللہ کی قدرت، صبر و استقامت اور حق کے غلبے کی عظیم مثال ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی آزادی تک کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مصر پر اس وقت فرعون کی حکومت تھی جو ایک مغرور اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ اپنی طاقت اور بادشاہت کے گھمنڈ میں خود کو خدا کہلاتا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ اس کا نظام غلامی پر مبنی تھا اور بنی اسرائیل اس کے غلام تھے۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا یا اسے کسی نجومی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ بنی اسرائیل ظلم و ستم کا شکار تھا اور ان کے دلوں میں خوف اور مایوسی تھی۔ اس ظالم دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی والدہ کو اللہ نے الہام کیا کہ وہ آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیں اور گھبراہٹ نہ کریں کیونکہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل تک پہنچا جہاں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اسے دیکھ لیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور فرعون سے کہا، یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اسے قتل نہ کرو۔ فرعون نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے گھر میں محفوظ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آپ کو پیچھے پیچھے دریا کے کنارے چلتی رہی اور جب فرعون کے محل والوں نے آپ کے لیے دائی تلاش کی تو آپ کی بہن نے مشورہ دیا کہ ایک خاص خاتون کو بلایا جائے۔ یوں آپ کی والدہ کو ہی دائی کے طور پر بلایا گیا اور اللہ نے ماں اور بچے کو دوبارہ ملا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے لیکن آپ کے دل میں اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے محبت تھی۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ آپ نے اسرائیلی کی مدد کرتے ہوئے مصری کو روکا لیکن غلطی سے وہ مصری مارا گیا۔ یہ خبر فرعون تک پہنچی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فوراً مصر چھوڑ کر مدین کی طرف ہجرت کی۔ مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کنویں پر 2 لڑکیوں کو پانی نکالنے میں مدد دی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو اپنے گھر بلایا اور آپ کی مدد کے بدلے اپنی ایک بیٹی سے آپ کا نکاح کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال مدین میں رہ کر حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا۔ آپ نے ان کی بکریاں چرائیں اور ایک امن زندگی گزاری۔ کئی سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ واپس مصر جانے کے لیے نکلے۔ راستے میں آپ نے دور پہاڑ پر ایک عجیب روشنی دیکھی۔ جب آپ وہاں پہنچے اللہ نے آپ سے کلام کیا۔ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور اسے اللہ کی عبادت کی دعوت دیں۔ اللہ نے آپ کو 2 بڑے معجزے بھی عطا کیے۔ آپ کا عصا ایک بڑے اژدہے میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ آپ کا ہاتھ روشن اور چمکدار ہو جاتا تھا جب آپ اسے بغل سے نکالتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے۔ آپ نے فرعون کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور بتایا کہ وہ حقیقی رب نہیں بلکہ اللہ ہی سب کچھ ہے۔ فرعون نے آپ کی بات ماننے سے انکار کیا اور اپنی طاقت دکھانے کے لیے جادوگروں کو بلایا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالی جو سانپوں کی طرح نظر آنے لگی لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑے اژدہے میں تبدیل ہو گیا اور جادوگروں کے تمام چیزوں کو نگل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے لیکن فرعون نے انہیں سخت سزا دی اور اپنی ضد پر قائم رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کی تیاری کی۔ آپ نے رات کے وقت اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ کیا۔ فرعون کو جب یہ خبر ملی تو اس نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر کلزم بحر عمر کے کنارے پر پہنچے اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارے۔ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل درمیان سے گزر گئے۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ سمندر میں داخل ہوا تو پانی دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آ گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق کر دیا گیا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل آزاد ہو گئے لیکن آزادی کے بعد بھی وہ کئی آزمائشوں میں مبتلا ہوئے۔ انہوں نے کئی بار ناشکری کی اور اللہ کے احکامات سے روگردانی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ ان کے لیے دعا کی اور انہیں صحیح راستے پر چلنے کی تلقین کی۔ یہ کہانی اللہ کی قدرت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر، قربانی اور حق کے لیے جدوجہد کی بہترین مثال ہے۔ یہ ہمیں آتی ہے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں اور حق کے راستے پر قائم رہیں تو کامیابی یقیناً ملتی ہے۔ ناظرین اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔